گا. IMF ٹیم کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کیا ہے؟ جو IMF ٹیم کے سامنے بات یہ ہے کہ میں نے جب آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلایا جائے غداری کا کیس. انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا. تو آج اگر ہم یہ نہ مدد کرتے ہیں, IMF کو کہتے ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں, تو ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائپر انفلیشن کی طرف چلے جانا. تو یہ تو عام غریب نے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا. ان کے تو پیسے باہر پڑے, ان کو تو فرق نہیں پڑتا. لہٰذا ملک کو بچانے کے لیے ہم IMF کا ہم نے وہ کیا, اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نئی گورنمنٹ آتی الیکشن. سویڈن کے خلاف بڑا بھرپور احتجاج کیا تحریک انصاف نے, کیا اس سلسلے کو جاری رکھیں گے؟ دیکھیے وہ تو صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا, حالانکہ ہمارے سارے ورکرز پکڑے ہوئے ہیں, لوگ اندر ڈالے ہوئے ہیں, جو باہر نکلتا اس کو پکڑ لیتے ہیں. لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے, لیکن یہاں کوئی احتجاج ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر تھا اور پرامن احتجاج سے ایک میسج دیا. ہاں صاحب, عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا, بڑی قربانیاں بھی دی, لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لیے. عثمان بزدار پہ انہوں نے بہت پریشر ڈالا, بہت پریشر ڈالا. وعدہ معاف گواہ بن جائے. اعظم خان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, وعدہ معاف گواہ بن جائے. یہ جو سارے جو لوگ پکڑتے ہیں ان ساروں کو کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے جلا دو. وعدہ کا یہ جو پکڑے ہوئے لوگ, ان کا صرف ایک ہی کام ہے, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے میری, بس یہ وعدہ گواہ بنانے کے. صاحب آخری سوال ہے, جتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں, جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں, کسی ایک نے آپ سے چھوڑنے کے بعد رابطہ کیا ہے؟ آخری سوال ہے, کوئی نام بتا دیں کس کسی اور کہاں گیا ہے؟ اچھا خان صاحب, بنی گالہ ایک رات آ رہی ہے تو کیسا محسوس کیا؟ جس طرح کا پریشر ڈالا ہے انہوں نے, جس طرح اب یہ سوچے نا, کاف, میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں. اب جب ساری نون لیگ کاف لیگ میں چلی گئی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہوا تھا. ان کے اوپر 1% بھی پریشر نہیں پڑا جو کہ انہوں نے ہمارے لوگوں پر ڈالا. 1%. صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی کی, بلکہ کال سے پہلے سارے چلے گئے تھے. یہاں تو پکڑ کے بزنسز بند کر دیے ہیں, لوگوں کے گھروں میں توڑے ہیں, لوٹے ہیں لوگوں کے گھر, رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے, پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے. اس طرح تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی سے نہیں. خان صاحب, بنی گالہ آپ رہے ہیں رات, تو کوئی دباؤ محسوس تو نہیں کیا وہاں رہ کے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کوئی اور کس چیز مطلب سیکورٹی کے حوالے سے, اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ملاقات نہیں ہوئی؟ ادھر کوئی میں سیکورٹی کی وجہ سے نہیں کیا تھا, کیونکہ اگلے دن بھی کیس تھا, واپس آنا تھا, اس لیے کیا تھا. ملاقات نہیں ہوئی کسی خاص شخصیت سے؟ کوئی کسی سے نہیں. ہاں سر, جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے لیے ابھی سافٹ کارنر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارڈ لائن ہے کہ اب یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ایک چیز یاد ہے, جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے, اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپرزینٹیٹو, جو پبلک کے چوزن ریپرزینٹیٹوز ہیں, ان کے پاس ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. یہ آپ کو کسی کو رائٹ ہی نہیں دیتا کسی کو کہ اس کے پر کاٹا لا کر اس پر نہیں لگا. یہ تو عوام کی جو عوام چوز کریں گے, کاٹا عوام ڈالتے ہیں. لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں دینا ہے نا, کیا اوپن ہے ان کے لیے ابھی بھی فارم؟ کن کے لیے؟ آپ کی جانب سے کن کی بات چھوڑ کر چلے گئے کیا؟ دیکھیں وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ. واچ چوری کے بارے میں کیا رہا ہے؟ وہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا, لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ کئیوں کے اوپر انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداشت سے باہر, یعنی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی. چودھری پرویز رائی نے پریشر بڑا برداشت کیا بہت. میں بلکہ چودھری پرویز رائی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح کے پریشر میں رکھے وہ برداشت کریں گے. لیکن آپ کے وکلا کے اوپر بھی پریشر ہے؟ وکلا کے اوپر ڈر رہے ہیں, پریشر ڈالتے, تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں. کالیں آ جاتی ہیں ان کو بھی, کالیں بھی آ جاتی ہیں. ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا, دو باہر بھی چلے گئے تھے. پریشر ڈالا ہوا انہوں نے, فیملیز پہ ڈالتے ہیں. وکلا کیا ججز کے اوپر پریشر ہے. تھینک یو.